میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ جو آج میرا تھمب نیل ہے یہ 1961 میں ایک امریکن آرٹسٹ نے یہ دو کیریکٹر ایجاد کیے تھے اور پروہیاس اس کا نام تھا، پہلا نام پتہ نہیں کیا تھا، کوئی میرے خیال اسپینش قسم کا اس کا نام تھا۔ یہ پروہیاس صاحب جو تھے نا، انہوں نے یہ کارٹون جو دو بنائے، اسپائی ورسس اسپائی ان کا اس پینل کا ٹائٹل ہوتا تھا، اور یہ جو دو تھے یہ ٹپیکل وہ جو امریکہ اور روس کا سرد جنگ کا زمانہ تھا اس میں جو وہ حرکتیں ہوتی تھیں، یہ اس کی وہ ایک پیروڈی تھی کہ مطلب جاسوسی کرتے تھے ایک دوسرے کے ملک کی، اور یہ احمقانہ کام ہی تھا جہاں تک مجھے سمجھ آتا، اور پروہیاس بھی یہی کہتا تھا۔ یہ جو دو جاسوس ہیں، یہ جو آپ اور بھی تصویریں ان کی دیکھ لیں، یہ کبھی ایک جیت جاتا ہے کبھی دوسرا جیت جاتا ہے، اور حرکتیں ان کی احمقانہ ہی ہیں۔ جیسے اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں، مطلب دونوں ہی لوزر ہیں، بم پھٹ جائیں گے دونوں مریں گے، اور ہوتا بھی یہی تھا کہ بم پھٹ جایا کرتے تھے، کبھی ایک کو نقصان ہو جاتا تھا کبھی دوسرے کو، کبھی دونوں ہی گرے پڑے ہوتے تھے۔ تو جاسوسی چلتی رہتی تھی، اور اب ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، اگر آپ کو اس قسم کی چیزیں پڑھنے کا شوق ہے تو بے شمار کتابیں بھی ہیں، اور آپ کو اب تو انٹرنیٹ پہ ٹکا ٹوکری ہے یہ سارا کام، اس میں آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ایک ملک دوسرے ملک کے جو بکنے والے لوگ تھے ان کو پکڑ کے اپنے پاس لا کے اور پھر ان سے کیا فائدہ حاصل کرتے تھے، پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آئی آج تک۔ انڈیا پاکستان بھی وہی ہیں، دشمن دیس ہیں ازل سے، اور پتہ نہیں کب تک رہیں گے، شاید کبھی عقل آ جائے لیکن امید کم ہے۔ میں جب فوج میں تھا، یہ سال ہے 1974 کا، گرمیوں کے دن تھے، ایک دن ہماری یونٹ کے ریجیمنٹل آفس کے باہر ایک سفید رنگ کی روسی جیپ، گاز جسے کہا کرتے تھے، وہ آ کے کھڑی ہوئی، اور میں نے دیکھا ایک سیویز میں اس میں سے ایک صاحب اترے اور ہمارے ایڈجوٹنٹ کے دفتر میں چلے گئے۔ یہ جو سفید رنگ کی گاز جیپیں ہوتی تھیں نا، یہ ہر ایڈیٹ کو پتہ تھا فوج میں کہ یہ آئی ایس آئی کی جیپ ہے۔ اس زمانے میں آئی ایس آئی کا اتنا بول بالا نہیں تھا، کیونکہ یہ تو ایک بہت تھکا ہوا محکمہ مانا جاتا تھا۔ وہ ایف آئی یو کہا کرتے تھے، فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ والوں کی جیپ ہے، اور لوگ ان سے ڈرتے تھے، مطلب کہ کہیں ریڈ لائٹ ایریا کے قریب پکڑے گئے تو پھر کام خراب ہو جائے گا، نوکری بھی خراب ہوگی، کورٹ مارشل بھی شاید ہو جائے۔ اور اس زمانے میں چونکہ ابھی ہم اتنے مسلمان نہیں نہ ہوئے تھا، ضیاء کا اسلام ابھی ہم پہ نافذ نہیں ہوا تھا، تو لوگ یہ ساری شرارتیں کیا کرتے تھے۔ بہرحال وہ جیپ آ کے رکی، اور وہ صاحب ہمارے ایڈجوٹنٹ کے دفتر میں چلے گئے۔ ہمارا ایڈجوٹنٹ اس زمانے میں ایک، ہم نے اس کا نام شڈولر رکھا ہوا تھا، یعنی عجیب ہی آئٹم ہی تھا، اوور ایکٹیو، ہر وقت ڈرامے بازی۔ اور اس کے بعد گاڑی تیار کی گئی، میری بیٹری کا ایک حوالدار تھا دوست محمد، بہت زبردست این سی او تھا، گن نمبر 1 تھا، اس کو ساتھ لیا گیا، اسلحہ ہتھیار لیے گئے، اور ایڈجوٹنٹ صاحب ہمارے ایک اپنی یونٹ کی جیپ میں بیٹھ کے کہیں چلے گئے۔ میں نے اپنا، جب یہ جانے کا پروگرام ہو رہا تھا تو میں نے دوست محمد سے پوچھا کہ کی پسو پے نے یار اندر اتھے، تو مجھے کہتا ہے سر وہ کہندے نے مشتاق حسین نہیں ہے سب میرا گنر، انہوں لے کے آنا ہے۔ میں نے کہا اچھا، خیر وہ مشتاق حسین، ہم کھاریاں میں ہوتے تھے، مشتاق حسین چکوال کے نزدیک کسی گاؤں کا رہنے والا تھا، اس زمانے میں کھاریاں سے چکوال پہنچنے میں 3 گھنٹے لگ گئے ہوں گے زیادہ زیادہ۔ تو شام کو یہ لوگ واپس آ گئے، صبح جو تھا وہ میجر صاحب پھر آئے، وہ جو سفید رنگ کی گاز جیپ میں آئے تھے رات ایک دن پہلے، اور مشتاق حسین جس کو لا کے کوارٹر گارڈ میں بند کر دیا گیا تھا، اس کو انہوں نے بلوایا۔ مجھے بڑی پسوڑی پڑی کہ وہ بندہ میری بیٹری کا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا دوست محمد سے کہ ہویا کی ہے؟ کہندا جی
پہلے تو اس نے جو مجھے داستان سنائی نا ایڈجوٹنٹ کی، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ زندہ ہے بیچارہ، کہیں یہ دیکھ لیا تو پھر کہے گا کہ لو جی نے پوری گل ہی دس دی ہے. تو کہتا ہے سر ایڈجوٹنٹ صاحب تے گڈی چوں ہی نہ نکلے، مینوں کہندے نے اسلحہ لے کے جا اور مشتاق حسین نو لے کے آتے. میں کہ نہیں جی وہ بچہ ہے. اور مشتاق حسین واقعی بچہ ٹائپ تھا بالکل، 1.5 سال اس کی نوکری تھی، بلکہ اس سے بھی کم، تازہ ہی ریکروٹ آیا تھا تو، اور بچہ انگڑا سا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میں اسلحہ لے کے نہیں گیا، میں دروازہ کھڑکایا تو دی پتہ نہیں جو بھی کوئی نکلا تو اس نے انہیں کہا کہ جی مشتاق حسین نو لین آئے ہیں، اسکیم جانا ہے. یعنی جب ایکسرسائز پہ جانا ہوتا تھا تو ورنیکولر میں اسے اسکیم پہ جانا کہا کرتے تھے. تو وہ انہوں نے کہا جی وہ بازار گیا، انہیں آ جاتا ہے تسی بیٹھو. یہ اپنا اس کو میرا خیال ہے بٹھایا دوست محمد کو، چائے وائے پی. اتنے میں مشتاق حسین آ گیا تو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ استاد جی تسی. تو انہوں نے کہا یار وہ اسکیم ایک ہے بڑی وڈی تے او دے تے جانا ہے، اصل تیری جیڑی لیو چھٹی ہے نا وہ کینسل، اینول لیو پہ تھا، پریولیج لیو پہ وہ، تو واپس چل بعد میں تجھے چھٹی مل جائے گی. تو وہ اسے لے آئے. وہ غریب کو کیا پتا تھا کیا ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ. ہاں میں آپ کو ایڈجوٹنٹ کا واقعہ بھی سنا دوں. تو ایڈجوٹنٹ نے جو ہمیں داستان رات کو میس میں سنائی نا، وہ یہ تھی کہ میں چھلانگ ماری، میں اس کے گھر کی دیوار پہ کھڑا ہو گیا، رائفل میں نے تان لی اور میں للکار کے کہا کہ مشتاق حسین باہر آ جا. اور مشتاق حسین آ گیا. بھی پتہ نہیں کی ڈرامہ سی، مطلب اسے اس قسم کے ڈرامے کرنے کا بڑا شوق تھا. بعد میں ویسے میں بتا دوں کہ جب روس کی جنگ چل رہی تھی نا امریکہ کے خلاف ادھر افغانستان میں، تو ان کی ایک ایئر ڈیفنس بیٹری جو ہے کھوجک ٹنل کے اوپر پہاڑ پہ لگائی گئی تھی. اب مجھے ایک جوان نے یہ بتایا کہ جی ایک ہی بار ایک روسی گن شپ آئی، ہیلی کاپٹر گن شپ آئی، اور اس نے ہماری پوزیشن پہ ایک آدھا کو راکٹ مارا جو کہ ادھر ادھر ہی لگ گیا، کہیں ہوا کچھ بھی نہیں. کہتا ہے میجر صاحب ادوں پتہ نہیں کیپٹن سی نہیں میجر ہو گیا ہوگا، میجر صاحب دی راتوں رات مچھاں سفید ہو گئیاں. تو ذرا ڈرپوک سا آدمی تھا. اینی وے اس نے یہ داستان ہمیں سنا دی. خیر وہ میجر صاحب نے کمرے میں اسے بلایا ایڈجوٹنٹ کے دفتر میں، اور وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہوا. اس کے بعد مشتاق حسین کوارٹر گارڈ میں بند کر دیا گیا، اور پھر اس کا 2-4 دنوں کے بعد سمری آف ایویڈنس ریکارڈ ہوئی، اور پھر اس کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوا، اور اس کو غریب بچے کو، میرا خیال ہے 17-18 سال کا تھا وہ، اس کو 14 سال قید ہوئی، یعنی 7 سال تو وہ رائی ہوگا نا جیل میں. اور جو داستان بعد میں چلی وہ، اور یہ وہی ایڈجوٹنٹ نے سنائی تھی، اس میں سچ کتنا تھا جھوٹ کتنا مجھے نہیں پتا. یا وہ میجر صاحب جڑے سی FIU والے، انہوں نے انہوں کیا ہوئے میں پچھانتا ہے، انہیں کیا نہیں سر، انہیں کیا ہوا بدبختہ اتھے جموں چ لانگری کون سی، کہ یعنی جو یونٹ کے سولجرز میس کا کوک تھا وہ کون تھا. تو یہ لڑکا نا ذرا ڈر سا گیا، اور پتہ لگ گیا کہ یہ کوئی دال میں کالا ہے. وہ کہتے ہیں کھانا خراب تینوں دال پا کے میں دیندا سی اتھے. یہ اب ایڈجوٹنٹ سے سنا ہوا میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. تو اور وہ مان گیا. پتہ چلا کہ اس نے کوئی 5,000 روپے اس کو دیے گئے، اس کو جموں لے جایا گیا، سیالکوٹ کے نزدیک سے، پی لیف پہ تھا وہ جب اس کو لے جایا گیا. اور وہاں ہمارے انٹیلیجنس کے میجر صاحب انفلٹریٹ کر کے کسی یونٹ کے میس کوک، اپنا یونٹ کوک بنے ہوئے تھے. تو اب یہ بند تھا جب اس کا FGCM ہو رہا تھا، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل مشتاق کا. تو میں غریب کو ملنے جایا کرتا تھا کوارٹر گارڈ میں. تو میں نے پوچھا کہ یار وہ تینوں پوچھتے کی سی اتھے؟ کہندا جی وہ پوچھتے سی 44 SP دے CO صاحب دا نام. میں کہتا تنہیں پتہ ہے کہ نہیں؟ کرنل رشید بیگ ہوتے تھے اس زمانے میں 44 SP کے CO. اب انڈیا والوں نے ان کا نام حاصل کر کے کیا تیر چلا لینا تھا، انہوں نے کی پٹ لینا سی، میں نہیں سمجھ آئی. پھر میں کیا ہور کی پوچھتے سی؟ کہندا جی وہ پوچھتے سی 44 SP کول گناں کیڑیاں نے، ان کے پاس اکوپمنٹ کون سا ہے. میں نے کہا تنہیں پتہ ہے کہ نہیں؟
میں نے اسے کہا کہ جے تو چھٹ جائیں اور پھر اتنے جائیں نا, انہوں نے کہیں کہ ساڈا ایک لیفٹینٹ ہے, انہوں سارا پتہ ہے, انہوں تسی ریکروٹ کرو تو وہ میں ساری باتیں انہیں بتا دوں گا. تو میں نے کہا تیرے پیسے کتنے دیے؟ کہ 5,000 روپے. تو اب اس زمانے میں میری تنخواہ 600 روپیہ تھی, میں لیفٹیننٹ تھا, یا 550 تھی. تو یہ سپاہی غریب 70-75 روپے لیا کرتا تھا, تو 5,000 روپے بہت زیادہ تھے. تو میں نے کہا بھائی جان اگر تو اب فارغ ہو کے یہاں سے کبھی چھٹ کے واپس چلا جائے نا تو انہیں میرا ضرور تو بتا دیں. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ 44 ایس پی کی ایک 67 سیلف پروپیلڈ لائٹ ایئر ڈیفنس یونٹ کا سپاہی جو ہے, وہ 44 ایس پی کی ایکوپمنٹ کا اس غریب کو کیا پتا. وہ اس زمانے میں آتے بھی تھے 3-4 جماعتیں پڑھے ہوئے, سی او کا نام حاصل کر کے, کمانڈنگ آفیسر کا نام پتہ کر لو گے تو کیڑا تیر چلا لو گے, وہ ایڈیٹس. تو یہ اس قسم کی ایڈیوٹک باتیں, تو یہ سپائی ورسز سپائی والی کھیل ہے ساری. مطلب نہ انہیں عقل تھی اس وقت, اور نہ میرا خیال ہے ہمیں تھی, پتہ نہیں ہم بھی ان کے بندے پکڑ کے ایسے ہی کرتے ہوں گے. تو یہ جو سپائی ورسز سپائی جو تھا نا پروہیاس کا بنایا ہوا, وہ کوئی بالکل اوٹ پٹانگ بات نہیں تھی, وہ بات اصلی تھی. ہوتا دشمن ملکوں کے بیچ ایسا ہی ہے.